مطالعہ پاکستان نے بالکل ہی ذہن جو ہے نا بند کر دیا، ایک براڈ پرسپیکٹیو جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس سلیبس سے نکلنے والے جو پچھلے 30 سال کا سلیبس پڑھ کے جو جنریشن آئی ہے اسے یہی نہیں پتا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کون سے ملک ہیں، افغانستان جنوب میں ہے کہ شمال میں ہے پاکستان کے، دنیا میں مختلف ممالک کہاں ہیں، کیا ہے، اور وہ ورلڈ ویو نہیں۔ سر عموماً جس طرح ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پاک سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے اور وہاں سے پاکستان کی تاریخ ایوب خان کے انڈسٹریل دور سے سٹارٹ کی جاتی ہے، سر آپ کے خیال سے جو ہمارے قیام پاکستان کے ہیروز تھے، اگر انہیں لاسٹ ہیروز کہا جائے تو جنہیں اگر آپ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت تاریخ سے جدا کر دیا گیا ہے، جیسے چودھری رحمت علی، سر ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے ایسے ہیروز تھے جنہیں آج تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 چیزیں اس کے اندر مکس اپ کر دی ہیں۔ جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ ہوا کرتا تھا معاشرتی علوم۔ جو میرا اسکول کا پیریڈ ہے نا اس میں یہ معاشرتی علوم تھا، جس کو پھر سوشل سٹڈیز کہا جاتا تھا۔ انگلش میڈیم سکولز میں، میں اردو میڈیم میں تھا، وہاں معاشرتی علوم تھا۔ اس کے بعد پھر جو تھوڑا سا بعد میں آیا، جو میرے چھوٹے بھائیوں کے زمانہ ہے، اس میں پھر اس کا نام ہو گیا تھا واقفیت عامہ، جنرل نالج۔ پھر اس کو ضیاء الحق کے دور میں مطالعہ پاکستان کا نام دے کر ایک مخصوص سلیبس جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ جو معاشرتی علوم یا واقفیت عامہ ضیاء کے دور سے پہلے پڑھایا جاتا تھا، وہ اگر کہیں سے کتابیں مل جائیں تو وہ ایک بالکل ہی مختلف پرسپیکٹیو تھا۔ جو معاشرتی علوم میں 3 چیزیں ہوتی تھیں: تاریخ، جغرافیہ اور شہریت۔ تاریخ میں جو میرے دور میں تھا تو وہ تو جو تھوڑا سا مغل پیریڈ، مسلمانوں کا دور بھی پڑھایا جاتا تھا، لیکن پری اسلامک جو پیریڈ ہے نا، جس میں موئنجو داڑو اور ہڑپا اور پرانی تہذیبیں، پہلا چیپٹر اس پہ ہوتا تھا، اور یہ تھا جو ہماری 6، 7، 8ویں کی، اور جو ہماری پرائمری کی ہوتی تھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں تھوڑے اس کے اندر پڑھائی جاتی تھیں۔ پھر اس میں مغلوں کا اور باقی دور بھی پڑھایا جاتا تھا، تو اس میں ایک ایکسپوئر جو تھا وہ ہمارا ہسٹری کا پرسپیکٹیو۔ دوسرے، جغرافیہ بہت مضبوط ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ہمیں اسکول میں گرمی کی چھٹیوں میں نقشہ کشی کی کاپیاں جو ہیں وہ دی جاتی تھیں، ایٹلس یعنی جس کو کہتے ہیں، اور اس پہ جو ورلڈ میپ ہیں، بر اعظم ہیں، ملک ہیں، ان کے بلینک ہوتے تھے پیجز، یعنی بلینک میپس ہوتے تھے جس میں رنگ بھرے جاتے تھے، ان کے جو دارالحکومت ہیں ان کے نام لکھے جاتے تھے۔ تو اس سے جو ورلڈ ویو ہے نا وہ ہمارا بنتا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا 6، 7، 8ویں میں بھی کہ جی برازیل کیا ہے، اور یہ سینٹرل امریکہ کے ملک کون سے ہیں، امریکہ، یورپ ان کے، اور افریقہ کیا ہے، آسٹریلیا کیا ہے۔ یہ نالج ہمیں 6، 7، 8ویں کے اندر مل جاتا تھا۔ 9ویں 10ویں کا جو میرا معاشرتی علوم کی کتاب تھی، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ رینیسانس کے اوپر تھا، تحریک آیا علوم اس کو اردو کے اندر، کیونکہ اردو میڈیم میں تھا۔ تو اس میں اس کے شروع ہوتے ہی تصویریں تھیں روسو کی، والٹیر کی، کیونکہ وہ رینیسانس کے ان کو پائنیئر سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے جو پرانے فرسودہ خیالات تھے ان کے خلاف۔ اور تحریک آیا علوم کے چیپٹر کے بعد اگلا چیپٹر تھا صنعتی انقلاب کا، انڈسٹریل ریولوشن یورپ کا، اس میں انقلاب فرانس اور یہ سب کچھ تھا۔ اس کے بعد پھر نوآبادیاتی نیو کولونیل سسٹم کہ کس طرح سے یورپین پاور جو ہیں وہ انڈسٹریلائز ہونے کے بعد انہوں نے نئی اپنی منڈیاں اور نئے علاقے ڈھونڈنے شروع کیے، اور کس طرح سے پھر وہ سب کانٹیننٹ میں پہنچے، واسکو ڈے گاما، اور اس کے بعد پھر اور کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر وہ سارا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے پھر ہم تحریک پاکستان تک آتے تھے اور پھر پاکستان بننے۔
لیکن جو نیریٹو آیا پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور کے بعد سے، اس میں یہ سارا کچھ خارج کر دیا گیا۔ آپ کا جو تحریک پاکستان ہے وہ شروع ہوتا ہے تھوڑا سا محمد بن قاسم، غزنوی غوری، یہ پہلے ہمارے زمانے میں بھی غزنوی غوری پڑھائے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھائے جاتے تھے، لیکن وہ ایک ٹوٹیلٹی کے اندر ایک حصہ ہوتے تھے، ناٹ دی اونلی ونس، لیکن پھر صرف ان کو رکھ لیا گیا۔ اور پھر تحریک پاکستان جو ہے وہ مجدد الفسانی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، اور پھر تھوڑا سا سر سید کا ذکر، اور پھر اس کے بعد تو یہ بڑا نیرو پرسپیکٹو بن گیا ہسٹری کا۔ مطالعہ پاکستان نے بالکل ہی ذہن جو ہے نا بند کر دیا، ایک براڈ پرسپیکٹو جو ہے وہ نہیں رہا، اور بلکہ یہاں تک تھا کہ یہی جو میں اپنی معاشرتی علوم بتا رہا ہوں آپ کو 9th 10th کی، اس میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار تک پوری تفصیلات تھیں، تو پورا ورلڈ ویو ہمیں ایک ملتا تھا۔ پھر اسی طرح سے جغرافی جو ہے وہ مطالعہ پاکستان میں بہت ہی محدود کر دی گئی، ورلڈ ویو اس کے اندر ہے ہی نہیں کہیں، ورلڈ جغرافی ہے ہی نہیں اس کے اندر کہیں۔ ہمیں تو اس میں باقی جو کانٹیننٹس ہیں ان کے علاوہ جو اوشنز ہیں بڑے بڑے، ان میں جو را ہم اس کو کہتے تھے، وہ ان کی بھی تفصیل پڑھائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے پھر جو شہریت ہے وہ بڑا اہم تھا، اس کے اندر ہم پڑھتے تھے کہ شہری کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، پھر ہم پڑھتے تھے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں تھیں، تو بڑا براڈ ویو بنتا تھا۔ تو یہ بڑا ظلم ہوا کہ جس طریقے سے ضیاء پیریڈ سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کی یا اس کو چھیڑنے کی کسی میں آج تک ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ جو بہت لبرل اور پروگریسو بننے کے بے نظیر کے پیریڈ آئے ہیں، یہ 1 انچ اس سلیبس کو ادھر ادھر نہیں کر سکے، اور وہ مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی مطالعہ پاکستان بھی آپ کا اسلامیات بن کے رہ گیا۔ یونیورسٹیوں میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ وہاں کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ یعنی میں یو ای ٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان کے بورڈ آف اسٹڈیز کے ساتھ تعلق ہے میرا، تو وہاں بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں اس میں نام دیا ہوا ہے اس کا پاک اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز پارٹ 1، پھر 2-3 سیمسٹرز کے بعد پاک اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2۔ تو میں نے کہا بھائی یہ آپ ٹوٹل پاک اسٹڈیز کو ایک کر دیں اور اسلامک اسٹڈیز کو ایک کر دیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہی پڑھاتا ہے۔ تو یہ جب آپ پاک اسٹڈیز کو بھی اسلامک اسٹڈیز بنا دیں گے، اردو اور انگریزی کے جو ٹیکسٹ بکیں ہیں ان کو بھی آپ اسلامک اسٹڈیز ہی بنا دیں گے، بلکہ ہمارے زمانے میں اس کو دینیات کہا جاتا تھا، یہ اسلامیات کا لفظ بھی بعد میں آیا ہے، اور یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوتا تھا اور بہت دلچسپی سے پڑھا جاتا تھا، اور اس وقت کے جو طالب علم تھے ان کا نالج اسلام کے بارے میں یا اسلامک ہسٹری کے بارے میں آج کے اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں شاید بہتر ہی تھا۔ تو لیکن پھر صبح صبح جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں جو ہمارے عربی کے ٹیچر تھے اسکول میں، وہ 15 منٹ ایک آیت کی جو ہے نا وہ تشریح کرتے تھے، اور سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سپارے لے کے ان کے اس کے اوپر پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا بتاتا ہوں کہ وہاں کے بھی جو مسجد کے ہمارے قاری صاحب تھے وہ صبح اسمبلی میں آدھے گھنٹے کا درس دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری یعنی سوشل لائف کا، فیملی لائف کا حصہ تھیں، ان کو سلیبس کے ذریعے جس طریقے سے پھر شامل کیا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں آپ کو دوسری چیزوں کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے تھی، ورنہ آپ کے پاس پھر پیریڈز میں اتنا ٹائم ہی نہیں بچے گا نا کہ آپ وہاں بھی یہ رکھیں۔ تو ہمارے ہاں تو گھروں میں ہی بچہ ابھی 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ہمارے ہاں فیملی میں روایات ہیں کہ ان کو قرآن جو ہے وہ گھروں میں پڑھایا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری یعنی سوشل فیبرک کا حصہ تھیں، تو ان کو پھر جس طریقے سے پھر اکیڈیمکس میں لا کے مزید ایمفیسائز کیا گیا،
اس سے ہوا یہ کہ جو دوسری چیزوں کو سیکھنے سمجھنے یا پڑھنے کا ہمیں ٹائم چاہیے تھا اس کے اندر، وہ ہمارا سلیبس کے اندر پھر وہ ٹائم نہیں رہا اور وہ گنجائش نہیں رہی. یہ ہمیں بڑا اس کا ہوا ہے کہ اب براڈ ورلڈ ویو نہیں ہے.